اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5 جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو صورت ہے اس کی آیت نمبر 5 ہم پڑھ رہے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، مثلا جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے وہ سونے کی طرح چمکتا تھا، ید بیضا ہو جاتا تھا، اور عصا جو ہاتھ میں تھا وہ اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی مختلف نشانیاں دے کر پتھر پر مارتا تو پانی نکل آتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ موسیٰ کو نشانیاں دے کر ہم نے بھیجا، لقد کا معنی ہے یقیناً ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا موسیٰ کو۔ کیوں؟ آگے اس کی لاجک بتائی، وجہ بتائی کہ ہم نے یہ نشانیاں دی کیوں ہیں۔ یعنی ہم جو ہے نا وہ چیزوں کے مطالب غلط سمجھتے ہیں کہ ایک چیز کسی اور مقصد کے لیے، ہم اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً ائمہ معصومین آئے ہیں ہماری ہدایت کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ صبح و شام مولا بس دعا قبول فرماؤ، ہمیں رزق دلوا کر دو، ہمیں بیٹے دلوا کر دو، ہمیں فلاں چیز دلوا کر دو، ان کا واسطہ دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، جائز ہے، وسیلہ جائز ہے، 14 کا وسیلہ دو، رب سے مانگو، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن وہ آئے کس لیے؟ وہ تو آئے ہیں ہمیں ہدایت دینے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ہمیں شیطان کے پنجے سے بچانے کے لیے، تو وہ ہمیں بھول گیا ہے۔ اور مقصد ثانوی مقصد کو ہم لگ گئے ہیں، صرف دنیا داری کے لیے ہم ان کو پکارنے لگ گئے ہیں، وسیلہ تلاش کرنے لگ گئے ہیں، ٹھیک۔ یعنی آگے قرآن مقصد بتاتا ہے چیزوں کا کہ ہم نے موسیٰ کو وہ آیات دیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ معجزہ دکھا دیں، پتھر پر ماریں پانی نکل آئے، بس اس عصا کا کام ختم، نہیں۔ اصل اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ کام جب موسیٰ کرے گا، کیا کرے گا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ وہ ان آیات کے ذریعے اپنی قوم کو اندھیرے سے روشن کی طرف لے آئے، گمراہی سے نجات کی طرف، نور کی طرف لے آئے، گمراہی سے نور کی طرف لے آئے، گمراہی سے صراط مستقیم کی طرف لے آئے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے آئے۔ یہ تھا مقصد ید بیضا کا، یہ تھا مقصد عصا کا، یہ تھا مقصد معجزات دکھانے کا کہ قوم سیدھے راستے پر آ جائے، ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی رسالت کو بھی مان لے، اللہ کی توحید کو بھی اقرار کر لے، ہمارے اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ ہمارے پورے سسٹم کو تسلیم کر لے اور صراط مستقیم پر آ جائے، جن گمراہیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے ان سے نکل آئے۔ یہ تھا اکثر مقصد ان آیات کو بھیجنے کا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں ایام خدا یاد دلاؤ۔ کیا کرو؟ ایام خدا، ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانیت کے وہ ایام ہو سکتے ہیں جن میں درس عبرت ہے۔ شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ایام انسانیت، تاریخ انسانیت کے وہ ایام ہیں جن سے انسان عبرت حاصل کرے، ان قوموں کے وہ لمحات، وہ ایام اور وہ گھڑیاں جو کہ فرعون کی غلامی میں کیسے تھے، ان کی ظلم و ستم میں کیسے تھے، موسیٰ کو ہم نے اس سے بچایا کیسے، اس کے گھر میں پالا کیسے، نجات کیسے دی، موسیٰ کے لشکر کو دریا سے راستہ کیسے بنا کے دیا، جب فرعون آیا اس کو غرق کیسے کیا، اس کو عبرت کیسے بنا دیا۔ یہ سب چیزوں سے وہ ظاہر ان اوقات میں ہوتے تھے، ان کے یہ مسائل اوقات میں ہوتے تھے، وقت تھا ایک، تو اس میں سے سبق سیکھو۔ بے ایام اللہ، ان فی ذالک، یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں، ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ جو صبر کرے گا، جو شکر کرے گا، جلد باز کے لیے نہیں، صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ملیں گی۔ یہ بھی ساتھ قید لگائیے، صبر اور شکر۔ صبر بھی 3 قسم کا ہوتا ہے۔ صبر کا معنی ڈٹ جانا، یہ بادل جو ہے اس کو بھی صبورہ کہتے ہیں، جو جم کر برستا ہے،
پہاڑ کو بھی صبورہ صبیرہ یا صبورہ کہتے ہیں لغت میں، کیونکہ وہ ایک جگہ ڈٹا ہوا ہے، جمع ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو انسان مصیبتوں کے سامنے ڈٹ جائے، صبر کی 3 قسمیں ہیں: الصبر فی المصیبہ، الصبر فی الطاعت علی الطاعت، والصبر علی المعصیہ۔ مصیبت میں صبر کرنا یعنی بیٹے مارے جائیں، مال برباد ہو جائے، ویران ہو جائے، جس طرح آج کل فلسطینیوں پر مصیبت ہے، تو اس میں وہ صبر کریں، یہ زندہ مثال ہے۔ اللہ ان کو نجات عطا فرمائے، اور پارا چنار والوں کو اور باقی جو مومنین و مسلمین کسی مشکلات میں ہیں تو ان کو نجات عطا فرمائے۔ تو وہ صبر کر رہے ہیں، ایک مصیبت میں صبر۔ دوسرا کیا ہے؟ اطاعت میں صبر، یعنی روزہ دار ہے اور ہاڑ کے مہینہ ہے، سخت مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، فریج بھی موجود ہے، اکیلا بیٹھا ہے، لیکن وہاں نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اطاعت علی الصبر، الصبر علی الاطاعت، اطاعت خدا پر اس نے صبر کیا ہوا ہے۔ رب کی اطاعت میں وہ پانی نہیں پی رہا، ورنہ اس کو بظاہر روکنے والا کوئی نہیں ہے، اطاعت پر صبر ہے۔ اور معصیت میں صبر، کہ جب گناہ کر سکتا ہے نہ کرے، یہ ہے معصیت پہ صبر۔ عورت سامنے ہے، شراب سامنے ہے، لیکن خوف خدا سے اس شہوانی فعل کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور وہ نہیں کرتا، اس کا صبر رکاوٹ بنا ہوا ہے، تحمل رکاوٹ بنا ہوا ہے، ٹالرینس رکاوٹ بنی ہوئی ہے، رب کا تقوی، رب کا خوف رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو یہ ہے معصیت میں صبر کرنا، گناہ کے سامنے صبر کرنا۔ اسی طرح اطاعت میں صبر کرنا، مصیبت میں صبر کرنا۔ شکر بھی 3 قسم کا ہے۔ زبانی شکر ہے، اس کو لسانی شکر بھی کہتے ہیں، زبان سے شکر کرنا، دل سے شکر ادا کرنا، اور عمل سے شکر ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کی تعریف کرنا، جیسے الحمد کہنا۔ اور دل میں اس کا شکر یہ ہے کہ ہر وقت اس کی یاد ہو، اس کے پیغام کے مطابق انسان جو ہے چیزوں کو استعمال کرے، اعضاء سے بھی چیزوں کو اسی طرح استعمال کرے، جو اعضاء جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اسی میں وہ تقسیم کر رہا ہے، اسی میں اس کو بجا لا رہا ہے، ہاتھ سے وہی کام کرتے ہیں، ہاتھ سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اس پر تماچا نہیں چلاتا۔ اگر ہاتھ رکھے گا پیار سے تو یہ شکر خدا ہے، ہاتھ سے ادا کر رہے ہیں۔ اگر اس کو تماچا لگائے گا ناجائز تو کیا ہے؟ یہ کفر خدا ہے، انکار خدا ہے۔ اور فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکر بن جاؤ گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صابر و شاکر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔